ہجرت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے دیکھا ایک عورت کا گھر آیا، اس عورت کا نام تاریخ میں ام معبد بتایا جاتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے پاس حضور رکے، حضور کی عادت نہیں تھی کسی سے مانگنا، سرکار نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس عورت کو بولو کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھلائے۔ حالانکہ حضور نے کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا، کیونکہ کل آپ حدیث سن چکے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضور کو حاجت نہ تھی، لیکن صدیق اکبر کو تو حاجت تھی، تو صدیق کے لیے کہا ابو بکر مجھے بھوک لگی، اس کو وہ لوگ کھلائے۔ اس عورت نے کہا کہ اے مسافر، اجنبی مسافر، میں ضرور کھلاتی تمہیں۔ صدیق اکبر سے ام معبد نے کیا کہا؟ میں ضرور کھلاتی تمہیں، لیکن میرا شوہر ساری بکریاں لے کر چلا گیا، میں بکری والی ہوں، دودھ دو کر کے تمہاری میزبانی کرتی، اب میرے پاس کوئی بکری نہیں۔ تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا خود بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو بولو کہ یہ بکری دے دے، یہ بکری دے دے۔ صدیق اکبر نے حضور کی بات، اچھا جو حضور کہنے وہی صدیق اکبر فوراً بیان کر رہے ہیں، اور وہ بکری پڑی ہوئی تھی، اور وہ بکری ایسی تھی کہ اس نے ابھی بچہ نہیں دیا تھا، بانجھ بکری تھی۔ بکری پالتے ہیں نا آپ لوگ، بہت لوگ پالتے ہیں، جو نہیں پالتے ان کو یہ معلومات ہے کہ بانجھ بکری کبھی دودھ، جو بکری نے بچہ نہیں دیا وہ کبھی دودھ نہیں دے سکتی، اس کے خشک ہوتے ہیں تھن، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ آپ کو پتا یہ ضابطہ نہیں پتا ہے تو بکری پالنے والوں سے پوچھنا، اور بکری پالا کرو، کیونکہ بکری پالنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی جانور ہے بکری، بکری پالنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ پالی ہو، ہر نبی نے بکری پالی۔ اور حضور نے قیامت کے قریب بھی سب سے برکت والا مال جو فرمایا وہ بکری کو فرمایا۔ فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بکریاں ہوگی، اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان بکریوں کو پہاڑی پر لے جائے گا اور اپنا ایمان بچائے گا۔ اس مفہوم کی کئی حدیثیں ملتی ہے۔ اگر ہو سکے تو بکری پالو، اللہ نے جگہ دی، لیکن بکری پالو تو پڑوسی کو نقصان مت دیا گا۔ بکری پالتے ہو اور پڑوسیوں پہ احسان کرتے ہو، پیشاب اس کے آنگن میں، لید اس کے آنگن میں، گوبر اس کے، یہ کوئی بکری پالنا؟ بھئی بکری پالی سنت سمجھ کر اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ایسا نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بکری پالنا سنت ہو سکتا ہے لیکن پڑوسی کو نقصان پہنچانا یہ تو حرام ہے۔ تو ایک ایسی سنت جس کی تاکید نہیں ہے، اس کے لیے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ حرام کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بکری پالو، عاجزی ہوتی ہے اس میں، عاجزی پیدا ہوتی ہے، بڑے فائدے اس میں، برکت بھی ہے، بکری میں برکت بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ام معبد کی بکری کے بارے میں حضور نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر ان سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ تو ام معبد کو صدیق نے کہا ام معبد یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ اس نے ہنس کے کہا اے اجنبی مسافر، کیا تجھے نہیں پتا یہ بکری بانجھ بکری ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا یہ لیٹی ہوئی بانجھ بکری ہے، اس کا کوئی تھن نہیں ہے، اور جس کا تھن نہیں ہوتا اس سے دودھ نہیں نکلتا۔ اچھا اگر یہ تھن والی بھی ہوتی تو یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے۔ پہلی بات تو تھن نہیں، دوسرا بیمار بھی ہے، لاغر بھی ہے، اس لیے اس سے دودھ نہیں نکلے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی؟ لیکن وہ تو صدیق تھے، انہیں کیا پتا، انہیں کیا خبر کہ دودھ دیتی نہیں دیتی؟ انہیں تو محبوب پر اتنا یقین تھا، جو محبوب کہتا جائے بس وہی کرتے جاؤ۔ اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہے، اپنے محبوب پر اتنا زیادہ اعتبار ہے۔ حضور کہنے یہ کہو، وہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ ام معبد نے ہنس کر کے کہا بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی، تمہیں نہیں پتا؟ صدیق اکبر نے کہا مائی تو بحث کیوں کرتی ہے؟ اس کو تو دیکھ جو کہہ رہا ہے یہ میرا خلیل ہے، اس کو تو دیکھ۔ جب اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنی مرعوب ہو گئی، کیونکہ حضور جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور آپ جیسا حسن والا آنکھیں کیا دیکھتی، حسن والا آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں۔ اور یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیا۔
اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے امام میرے نبی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ حضور کیسے تھے؟ حضور کیسے تھے؟ سرتا بقدم، سر سے لے کے پیر تک ہے تنے، حضور کا تن سلطان زمن پھول، سلطان زمن کا سر سے لے کے پیر تک پورا بدن کیا ہے؟ پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ ان کے لب بھی پھول کی طرح، ان کا دہن بھی پھول کی طرح، ان کا ذقن بھی پھول کی طرح، ان کا پورا بدن پھول کی طرح۔ اور کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کہتے دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی، دندان کہتے ہیں دانت کو، دندانو لبو لب ہونٹ، زلف بال، دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول۔ ہے در عدن لعل یمن مشک، یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ عدن کے موتی بڑے مشہور ہیں، توجہ آپ، عدن کے موتی بڑے مشہور ہے، یمن کا لال بڑا مشہور ہے، ختن کا مشک بڑا مشہور ہے، تو یہ بنے کیسے؟ تو گویا میرے امام کہہ رہے ہو کہ جس نے میرے نبی کے دانتوں سے پیار کر لیا تو وہ عدن کے موتی بن گئے، جس نے رسول اللہ کے ہونٹوں سے پیار کر لیا وہ یمن کا لال بن گیا، جس نے نبی کی زلفوں سے پیار کر لیا وہ ختن کا مشک بن گیا، اور جس نے نبی کے رخسار سے پیار کر لیا وہ پھول بن گیا۔ کسی کو وجود ملا تو ایسے ملا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کہ ام معبد سے صدیق نے کہا ان کو نہیں دیکھتی یہ کہتے ہیں، دیکھا تو حیران ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اتنے خوبصورت تھے، جو پہلی نظر میں حضور کو دیکھتا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی، کانپ جاتا، وہ اتنے خوبصورت، ہیبت طاری ہو جاتی، اتنا حسن تھا۔ پھر حضور اس کو جب مسکرا کر باتیں کرتے تو پھر وہ دل سے حضور کا شائدہ ہو جاتا۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیواروں کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا تھا، چاند حضور کے گال میں، اس کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا، سورج کا عکس حضور کے گالوں میں، اتنے خوبصورت تھے۔ اور ان کے گال موٹے موٹے نہ تھے، گال ان کے ابرے ہوئے نہ تھے، بلکہ ان کے گال نہ اندر کو دسے تھے نہ ابرے ہوئے تھے، بالکل ملے ہوئے تھے، رخسار ملے ہوئے تھے، اور ایک دم نرم تھے، نرمی تھی، پتلا پن تھا، جلد بھی بہت پتلی تھی۔ تو فرمایا نہیں دیکھتی، ان کو نہیں دیکھتی۔ اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، یہ لاگر سی مریل سی بکری ہے اور بغیر تھن والی ہے، تم مانگتے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ۔ صدیق اکبر اٹھا کے لائے، حضور کے سامنے رکھا، حضور نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، بس وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ام معبد دیکھنے لگی، اس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے ہاتھ والا۔ میں نے حضور کے ہاتھ پہ گفتگو شروع کی ہے نا، حضور نے ہاتھ پھیرا۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو بولو بکری پہ ہاتھ پھیرنے سے ہمارے ہاتھ تو میلے ہو جاتے ہیں، کبھی بکری کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے کبھی بکری مل جائے تو اس کے بدن پہ ہاتھ اس نیت سے پھیر لو کہ میرے محبوب پھیرا کر۔ کسی دیوانے نے اسی لیے تو کہا ہے، اچھا شعر کہا ہے، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز، روز کی تمنا کی ہے، بکری بننے کی تمنا تو ہے لیکن ام معبد کی نہیں، کسی اور کی بکری۔ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں،
हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता। अच्छी तमन्ना है, लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। उसकी तो सारी तमन्नाओं का इजहार करते करते आ करके एक ऐसी तमन्ना का इजहार कर दिया कि वो हनूज हो सकती है, लेकिन उनके करम की मोहताज है, अल्लाह करे हो जाए पूरी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, बकरी पे हाथ फेरना भी गोया कि सुन्नत हो गया। बकरी पे हाथ फेरना भी सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया गुजरे सब ने बकरियों को पाला, सब ने बकरियां जंगल में लेकर के गए, हुजूर भी लेके गए। हुजूर तो बचपन ही से लेके जाते, हुजूर बचपन से। और एक खास बात थी, जो बकरियां हुजूर लेके जाते थे वो बकरियां हुजूर को छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी, इर्द गिर्द घूमती थी। इसीलिए हलीमा के गांव के लोग कहते थे अपनी बच्चियों को, अपने चरवाहों को, अरे तुम लोग सुबह से शाम तक चराते हो और भूखे जानवर लेकर आते हो, वहां चराया करो जहां हलीमा दाई की बकरी चरा करती है। उनको क्या खबर, बकरियों के चरने की बात नहीं है, किसी के खिलाने की बात है। जंगल में हुजूर जहां कदम रख देते थे वो जंगल हरा भरा हो जाता था। तो उम्मे माबद की बकरी पे हुजूर ने हाथ फेरा, उठ के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से पानी लाओ। सिद्दीक पानी लाए, हुजूर ने पानी लिया और थन को धोया। जैसे ही थन धोया वो बकरी थन वाली हो गई। थन वाली क्या हुई, उसके थन बड़े हो गए। मेरे आका ने सिद्दीक से कहा उसको कहो बर्तन लाए। उम्मे माबद ने मंजर देखा, बर्तन लाया, हुजूर धोते रहे। जब दूध दोहा तो दूध दोने पर बर्तन भर गया। सरकार ने मैं और बर्तन ला, दूसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, तीसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, चौथा बर्तन भरा, यहां तक के उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए। सरकार ने फरमाया और बर्तन ला, हाथ जोड़ के कहा ऐ मुबारक। उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था, उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था। उसने कहा ऐ मुबारक, ऐ बरकत वाले, अब मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, सारे घर के बर्तन भर गए। गोया कि अगर बर्तन और होते तो वो बर्तन भी भर जाते। हुजूर ने पिया, सिद्दीक